اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو 7 باتوں کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکم تو یہ دیا کہ میں فقراء اور مساکین سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں۔ نمبر 2، دوسرا حکم یہ دیا کہ میں اس شخص کی طرف دیکھوں جو دنیاوی اعتبار سے مجھ سے کم درجے کا ہے۔ نمبر 3، تیسرا حکم یہ دیا کہ قرابت داروں سے ناطے داری کو قائم رکھوں اگرچہ کوئی قرابت دار ناطے داری کو منقطع کر دے۔ نمبر 4، چوتھا حکم یہ دیا کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ نمبر 5، پانچواں حکم یہ دیا کہ میں ہر حالت میں حق بات کہوں اگرچہ وہ سننے والے کو تلخ معلوم ہو۔ نمبر 6، چھٹا حکم یہ دیا کہ میں خدا کے دین کے معاملے میں اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلہ میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈروں۔ نمبر 7، اور 7واں حکم یہ دیا کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کروں کیونکہ یہ کلمات اس خزانہ میں سے ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے فرمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے، آپ جن مسائل میں جن مصائب میں گھرے ہوئے ہیں تو ان سے آپ کو نکالے۔ جو لوگ شادی کے حوالے سے پریشان ہیں کہ رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں یا بندشیں ہوئی ہوئی ہیں یا لوگ جادو ٹونوں سے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بندشیں دور کرے اور ان کے رشتوں کو اچھی جگہ پہ مناسب جگہوں پر ان کے رشتے کروا دے۔ اور جو لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی آپس میں نصیب ملا دے اور ایک دوسرے کے حق میں ان کو بہتر کر دے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ بنا کر لائی ہوں وہ سورہ مزمل کا وظیفہ ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کا یہ وظیفہ کرنے سے بہت ساری مشکلات، بہت سارے مقاصد جو ہیں وہ آپ کے مقصد حل ہو جائیں گے اور مشکلات آپ کی دور ہو جائیں گی۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو ابھی تک جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور سبسکرائب آپشن کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی میری کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اور آپ میری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو لائک ضرور کیجئے، کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ شکریہ۔ تو چلیں ویورز میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سورہ مزمل کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ یہ عمل جو ہے اس کی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی اجازت جو ہے وہ عام ہے اور میری ویڈیو شروع سے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ عمل اس کی اجازت عام ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے یعنی کہ یہ عمل 21 دن تک جاری رہے گا، ٹھیک ہے؟ 21 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور اس کا ٹائم ہے عشاء کی نماز کے بعد کا۔ پہلی بات اجازت عام ہے، دوسری بات 21 دن کا عمل ہے اور تیسری بات اس کا جو ٹائم ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ اور اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے سورہ مزمل کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ آپ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ سورہ مزمل کو شروع کریں، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس کی آیت نمبر 20 پر پہنچیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کی جو آخری آیت ہے آیت نمبر 20 ہے وہ پوری آپ نے جب آپ سورہ پڑھ لیں گے تو آپ 41 مرتبہ اس کی سورہ کی آخری جو آیت ہے اس کو 41 مرتبہ آپ نے پورا پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہر مقصد کے لیے ہے، جو بھی آپ کا زندگی کا مقصد ہے کسی قسم کا بھی۔ اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں اپنی تعلیم کے حوالے سے، جن لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی وہ شادی کے حوالے سے کر سکتے ہیں، کاروبار کرنے والے کاروبار کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں
اور پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کیا جا سکتا ہے، کسی کے دل میں محبت ڈالنی ہے تو بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور ویزا کے لیے اگر آپ کو عمل کرنا ہے تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کسی سے اپنے پیسے واپس لینے ہیں تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی بھی دنیا کا جائز مقصد ہونا چاہیے، کسی قسم کا بھی مقصد ہو لیکن اگر وہ جائز ہوگا تو پھر یہ آپ یہ عمل کریں گے، اور اگر آپ اسے ناجائز عمل کے لیے کریں گے تو پھر اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے ناجائز کام کے لیے اس عمل کو بالکل نہیں کرنا ہے۔ اور یہ عمل جو ہے آسان بھی بہت ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بار صرف مزمل پڑھنی ہے، لیکن اس کی آخری آیت نمبر جو 20 ہے اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس پر پہنچے تو آپ اس آیت کو 41 بار پڑھیں، اور پھر اپنے مقصد کو بھی ذہن میں رکھیں جس مقصد کے لیے بھی آپ اسے پڑھ رہے ہیں، اور پھر جب آپ اس کو مکمل کر لیں تو پھر 41 بار مکمل کرنے کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھیں، 3 بار آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اپنے مقصد کی دعا کریں، اور پھر اپنی مقصد کی دعا کرنے کے بعد پھر 3 بار درود شریف پڑھیں، اور اس طرح آپ کا ایک دن کا عمل جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ ناغہ نہیں کرنا اپنی اس عمل کے دوران، 21 دن آپ نے لگاتار یہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے لیے بھی عمل کیا جائے گا وہ مقصد لازمی اللہ کی اگر مرضی شامل ہوئی، اللہ کی اگر رضا ہوئی تو لازمی آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور 21 دن آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد ہی عمل ہوگا، اس کے علاوہ اس کو آپ کسی اور ٹائم پر نہیں کر سکتے۔ تو ویورز، میں امید کرتی ہوں میری آپ کو ویڈیو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ اس کو کر کے دیکھیں تو آپ کا جو ہے آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے، میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔